یہ انہوں نے جو نمبر بانٹے یہ تو بندر بانٹ کی گئی ہے، انہوں نے پھینک دیے یہ لے اس کو اتنے نمبر دے دیں، اس کو اتنے نمبر دے دیں۔ کرائیٹیریا کدھر ہے؟ اس پریس کانفرنس کے اندر کرائیٹیریا کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اب آپ جو بھی کرائیٹیریا گھڑیں گے ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں ہے، اور آپ کے چہرے کی جو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے یہ مٹھی بھر لوگ، پرعزم لوگ جو یہاں پر کھڑے ہیں انہی کی وجہ سے، انہی کی جد و جہد کی وجہ سے، اور جو گھروں میں اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا کی کیمپین کو نیچے مت گرنے دو۔ اگر آج اس سال ناانصافی ہوئی ہے تو یہ اگلے سال بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان 3 دنوں میں وہ اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کو ٹیمپر کر رہے ہیں، اس کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، تاکہ جب آپ لوگ ان کے پاس جائیں، آپ لوگ ری چیکنگ کے لیے جائیں تو آپ جا کر دیکھیں کہ بھئی ٹیسٹ تو بالکل ٹھیک تھا، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ تمہاری نااہلی اس دن، رزلٹ والے دن، پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، جب تم نے ای میلز کے ذریعے رزلٹ بھیجا اور اس رزلٹ کے اندر بے شمار فالٹس تھے۔ ایگریگیٹ ٹوٹل جو تھا اس کی نیچے جو ڈویژن تھی اس سے میچ نہیں کر رہی۔ انگلش کے ٹوٹل مارکس 20 ہیں اور 20 میں سے جناب 54 مارکس آپ نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں۔ ایک ہی بچہ پہلی دفعہ اس کا رزلٹ آتا ہے، ایسے بھی انہوں نے ریکارڈ پی ایم سی نے اس دفعہ قائم کیے ہیں۔ ایک ہی بچہ ہے، اس کے پہلے رزلٹ میں جناب 174 مارکس، جب دوبارہ رزلٹ آتا ہے دوسری دفعہ پھر جناب وہ چینج ہو کے رزلٹ ہو جاتا ہے 152، تیسری مرتبہ جو ای میل کے ذریعے آتا ہے پھر ہو جاتا ہے 168، اور چوتھی دفعہ جو پورٹل پہ آتا ہے اس پہ رزلٹ آ جاتا ہے 134۔ وہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں، انہی ثبوتوں کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم عدلیہ کے اندر جائیں گے۔ ہمیں اپنی عدلیہ پر پورا یقین ہے، ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان ایک نظریے پر بنا تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اس ملک کے اندر عوام زندگی گزاریں گے۔ وہ اسلام کے اصول کون سے؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، رنگ، نسل، دولت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ طبقاتیت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر طبقاتیت نہیں ہوگی، یہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، یہاں پر ظلم، جبر، زیادتی نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک قومی ادارے کے اندر بیٹھا مافیا جو بڑا طاقتور خود کو سمجھتا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر دیکھا، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ طاقتور نہیں ہے، یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ وہاں پہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، وہاں پر پریس کے ساتھ جو انہوں نے بدتمیزی کی، ان کی تذلیل کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے صحافی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، یہ نوسر باز کرپٹ بھی ہے، خائن بھی ہے، اور اس نے بچوں کے مستقبل پر ڈاکہ بھی ڈالا ہے۔ پھر انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی انالیسس کروایا، کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ اس رپورٹ کو پبلک نہیں کریں گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور اگر تم پبلک نہیں کرتے تو انشاءاللہ عدالت تو اس رپورٹ کو منگوائے گی۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی رپورٹ پبلک کی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے 5 سے لے کر 30 گریس مارکس بچوں کو مختلف، کسی کو 5، کسی کو 6، 10، 15، 20، 25 مارکس آپ نے دیے۔ وہ مارکس دینے کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس کرائیٹیریا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ نے بچوں کو گریس مارکس الاٹ کس طریقے سے کیے؟ بھائی یو ایچ ایس کے اندر پچھلے سالوں میں انہوں نے گریس مارکس دیے، انہوں نے پورا اس کا کرائیٹیریا بھی دیا کہ بھئی یہ ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیبس تھے، اس لیے ہم یہ اتنے مارکس ہر بچے کو دے رہے ہیں۔ بالکل سامنے بات تھی، کسی کو شک و شبہ نہیں تھا۔ آپ کی ہر بات کے اندر ہمیں آپ کی بدنیتی نظر آتی ہے۔
آپ لوگوں نے بچوں کو ری چیکنگ کی فیسلٹی نہیں دی، صرف اس لیے نہیں دی کہ آپ ریکارڈ کو ٹیمپر کر رہے ہیں۔ ای میل کے ذریعے جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی چوری پکڑی گئی، آپ نے ایک ٹویٹ کر دی کہ جناب اس رزلٹ کو اگنور کریں، اور اس کے بعد پورٹل پہ جو آپ نے رزلٹ دیا اس پہ صرف ٹوٹل ایگریگیٹ دے رہے ہیں، ڈویژن آف مارکس نہیں دے رہے کہ بائیو کیمسٹری انگلش ان کے کتنی ڈویژن ہیں، کتنے مارکس آئے ہیں۔ ہم آپ کی بدنیتی کو سمجھتے ہیں، اور وہ میرے بھائی اور بہنیں جن کو اس دھرنے کی ایفرٹ کی وجہ سے گریس مارکس ملے، میں آپ کو پھر کہتا ہوں آپ نے ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا۔ اب میڈیکل کالجز کے اندر وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ بھیجیں آپ، مگر ساتھ یہ لکھ کر بھیجیں کہ ہم اس رزلٹ بھیج رہے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے آپ نے مانگا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ ساتھ لکھ کر بھیجیں کہ ہم اس رزلٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، معاملہ عدالت کے اندر ہے۔ آپ نے قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ 15 ستمبر کو 1,94,000 اسٹوڈنٹس انصاف کے لیے کھڑے تھے۔ ان سازشیوں نے، یہ جو سیاستدان پی ایم سی کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے لوگ، یہ ہمارے اوپر اس طریقے سے ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ ان کو بتائیں کہ انہوں نے جو سازشیں کی ہمیں توڑنے کی، سب سے پہلے کیا کیا، ریپیٹرز کو الاؤ کر دیا پچھلے سال پہ، ٹھیک ہے زندہ باد کریں، ریپیٹرز کو اس سے فائدہ ہوا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ سب فائدے آپ کو جو ہو رہے ہیں اس ایفرٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پر کھڑے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ کے دل ہمارے ساتھ رہنے چاہیے، آپ نے ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا۔ سوشل میڈیا پہ کوئی کیمپین ہو ریکنڈکٹ کی، ہمارا جو پہلا اور آخری مطالبہ ہے آج بھی قائم اور دائم ہے، اور ہم انشاءاللہ آج بھی عزم کے ساتھ ہیں، فلولے کے ساتھ ہیں، جوش کے ساتھ ہیں کہ ہم نے اپنا یہ مطالبہ عدلیہ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی پورا کروانا ہے، اور عدالت انشاءاللہ انصاف کرے گی، عدالت انشاءاللہ انصاف کرے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اگر ریپیٹرز کو فیسلٹی ملی، انجوائے کریں اس فیسلٹی کو، مگر یہ جو ڈی چوک کے اندر کھڑے ان کے خلاف مت آنا۔ اگر آپ کو فیسلٹی ملی گریس مارکس کی اور آپ کے ایڈمیشن سیکیور ہو گئے، کریں، آپ جمع کروائیں، ہمیں پتہ بھی، آپ ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم اپنے اصل سٹینڈ پر کھڑے ہیں کہ یہ 1,94,000 بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔